ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر کسی پر قسم کا یہ روزے کا فدیہ وغیرہ دینا ہو تو کیا ایسا یہ نماز یا روزے کے فدیے جیسے رہ جاتی ہیں نمازیں کسی مردے کی اس کا فدیہ ادا کرنا ہے تو کیا اس میں کوئی کتابیں وغیرہ چھپوا سکتے ہیں دینی کتابیں تاکہ لوگ چلو اس سے فیضیاب ہوں؟ دیکھیں جتنے بھی یہ کفارے کی صورتیں ہوتی ہیں فدیے ہوتے ہیں جتنے بھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں ان سب میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا صرف کتابیں چھپوانے سے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کتابیں آپ چھپوا لیں، اب وہ کتاب کا آپ کسی غریب کو مالک بنائیں تو وہ جتنی مالیت کی کتاب ہوگی اتنی مالیت کا وہ صدقہ فطر یا فدیہ ادا ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ کسی کو دے دیں، مالک بنا دیں شرعی فقیر کو، پھر وہ ان کاموں کے اندر لگا دیں تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن مالک بنانا ضروری ہوگا، چاہے وہ پہلے آپ مالک بنا کے پھر اس میں کتابیں وغیرہ چھپوائیں یا پہلے چھپوا لیں پھر کتابوں کا کسی کو مالک بنائیں، اس طریقے سے دونوں کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ شوہر بیوی کو خرچہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا جہاں دل چاہے خرچ کرو، بس فلاں فلاں جگہ پر خرچ نہ کرنا، تو اب یہ شوہر کا پیسہ ہے یا بیوی کا پیسہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر نے بیوی کو دے دیا اور اس کو کہا کہ جہاں دل چاہے خرچ کرو، اگر تو مالک بنانا مقصود ہے یہ شوہر سے صراحتاً معلوم کیا جائے، ایک ہوتا ہے خرچ کا مالک بنانا، ایک ہوتا ہے پیسے کا مالک بنانا، تو یہ بعض اوقات خرچ کا اختیار دیا جاتا ہے کہ تم لے لو خرچ کرو جہاں تمہارا دل چاہے، لیکن فلاں فلاں جگہ خرچ نہ کرنا۔ اگر تو مالک بنانا شرط نہیں تو پھر بیوی کا یہ مال نہیں ہوگا، یہ شوہر کا ہی ہے، بس وہ خرچ کرنے کی وکیل بنا دی گئی ہے گویا کہ، تو وہاں پر وہ خرچ کر سکتی ہے، جہاں شوہر نے منع کیا وہاں نہیں کرے گی۔ لیکن اگر شوہر کہتا ہے میں نے اس کو مالک ہی بنایا ہے اور صرف مشورتاً میں نے کہا ہے بھی فلاں فلاں جگہ خرچ نہ کرنا، تو اب یہ عورت اس کی مالکہ ہے، اب اگر یہ دوسری جگہ پر بھی خرچ کرنا چاہے تو اپنے مال کی مالکہ کر سکتی ہے، اور شوہر کی مرضی کی رعایت کرے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہاں اس منع کردہ مقام پہ خرچ نہ کرے، پھر یہ مالکہ ہوگی۔ تو شوہر سے صراحتاً ذرا معلوم کر لیا جائے، ظاہری اعتبار سے اگر آپ کہیں تو یہ بظاہر مالک بنانا نظر نہیں آتا کہ دینے کے بعد اگر پابندیاں لگا دی جائیں تو پھر یہ عموماً ایسے ہوتا ہے جیسے مالک نہیں بنا رہے، خصوصاً گفٹ وغیرہ میں۔ ہاں اگر صدقات واجبہ میں ہو، جیسے آپ نے کسی کو زکوٰۃ ادا کی، شرعی فقیر ہے، اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ زکوٰۃ تمہیں دے رہے ہیں لیکن فلاں فلاں جگہ خرچ نہ کرنا، تو یاد رکھیں یہ تو پھر مالک بن گیا، اب سامنے والے کو اس کی پابندی کرنا لازم نہیں ہے، لیکن یہ نفل معاملہ ہے اور یہ تحفتاً شوہر دے رہا ہے، اس میں تھوڑا سا حکم بدلنا چاہیے۔ ایک یہ بہن نے ارشاد فرمایا کہ حج کے شکرانے کے طور پہ جو قربانی کی جاتی ہے تو کیا ان پر جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے؟ جبکہ بعض اوقات اس طرح کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ مکے میں پورے 15 دن انسان کو ٹھہرنا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران، ایک حج تمتع۔ حج افراد میں صرف حج کا احرام پہنا جاتا ہے، اور حج قران میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھلتا نہیں ہے، پھر اسی احرام میں حج کیا جاتا ہے۔ اور حج تمتع میں صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے، عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے، پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنا جاتا ہے۔ تو حج قران اور حج تمتع والوں پر حج کے شکرانے کی قربانی واجب ہے، حج افراد والے پر واجب نہیں ہے، مستحب کرنا چاہے نہ کرے۔ ایک تو یہ میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو تشریح کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان تینوں پر اگر یہ 15 دن مکے میں ٹھہریں اور مالک نصاب ہوں، یعنی یہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، اب یہ مقیم تو ہیں 15 دن سے زیادہ ٹھہر رہے ہیں، اور مالک نصاب بھی ہوں، یعنی قربانی کے 3 دنوں میں ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ قربانی کا جانور لا کر یہ قربانی آرام سے کر سکتے ہیں، تو ان پر پھر عید الاضحیٰ والی قربانی بھی واجب ہوگی، تو اس لیے وہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو حج کے شکرانے والی قربانی ہے وہ حدود حرم میں کرنی ہے، مینا میں کریں یا حدود حرم میں کریں، لیکن جو عید الاضحیٰ والی ہے وہ وہیں کرنا لازم نہیں ہے، یہ فون کر سکتے ہیں اپنے مطلب پاکستان میں فون کر دیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دینا، تو یہاں پر قربانی ہو سکتی ہے، لیکن جو حج کے شکرانے والی ہے وہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنی ہوگی۔